تو ترجمہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر خدا نے اٹھایا، اب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس پر پھر کبھی نزول مسیح پہ دلائل بھی دوں گا اور آپ کی خدمت میں نزول مسیح کی حکمتیں پیش کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کیوں آنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آدمی کے دماغ میں عقلی دلیلیں بھی آئے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں آنا ہے، قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اور عقلی توجیحات بھی آپ سنیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کیوں تشریف لانا ہے۔ ہمارے پاکستان کے غیر مہذب قسم کے غیر عالم دانشور ہیں، اب وہ پاکستان چھوڑ کے دوڑ گئے ہیں، ان کا نام ہے جاوید غامدی۔ اس جاوید غامدی نے امت کو نظریہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی ہے اور موت کے بعد اللہ پاک نے اٹھایا ہے، زندہ آسمان پہ نہیں اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی ہے۔ اب دلیل وہ اس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ کالج کا طبقہ بڑی جلدی ان کے قابو میں آتا ہے کہ بڑی مضبوط دلیل پیش کی ہے۔ ان کی ذرا دلیل سنیں جس بنیاد پہ کالج کے بچے کور ہوتے ہیں اور قابو آتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنے پاس اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور ان کافروں کو سے میں تجھ کو پاک رکھوں گا، ان کے ناپاک ہاتھ تیرے جسم کو لگنے نہیں دوں گا۔ اب انہوں نے کہا دیکھو قرآن کریم کی ترتیب ہے کہ میں ان کو وفات دوں گا، وفات کے بعد اٹھا لوں گا اور کافروں سے تجھے بچا لوں گا، اور ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، حضور پاک پر موت آئی ہے، گزشتہ انبیاء پر موت آئی ہے، ان پر موت آ گئی تو ان کی توہین تو نہیں ہے۔ اب کالج کا بندہ بڑی جلدی اس بات کو قبول کرتا ہے، وہ تارجت جس کے بعد دلائل نہیں ہے بڑی جلدی بات قبول کرتا ہے۔ بھئی آدم علیہ السلام پہ وفات آئی، حضرت نوح پہ آئی، ابراہیم علیہ السلام پر آئی، حضور پاک پر آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی تو کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تجھ کو موت دوں گا اور پھر میں تجھ کو اٹھا لوں گا اور تجھ تک ان کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے وفات دی ہے، آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور یہ جو عیسائی یہودی چاہتے تھے ہم سولی پہ لٹکا دیں، خدا نے بچایا ہے، اور یہ جو چاہتے تھے کہ ان کے جسم کو مسلح کرے، خدا نے بچایا ہے۔ تو میں وہ بات کہتا ہوں جو قرآن کریم کے مطابق ہے، بندے سمجھتے ہیں کہ بات اس نے بڑی معقول کی ہے۔ ہمارے ہاں 87 جنوبی مرکز اہل سنت میں 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل شروع ہے۔ میں نے اس میں ایک آج بات کی تھی، میں اپنی دلیل کے حوالے سے بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی 3 اصول ہیں۔ ان میں ایک اصول ہے کہ قرآن کا پس منظر، قرآن کا شان نزول اور قرآن کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ آیت کا شان نزول، آیت کا پس منظر، آیت کا بیک گراؤنڈ جب تک معلوم نہ ہو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ آیت اللہ نے کس پس منظر میں فرمائی ہے، یہ ارشاد کس پس منظر میں فرمایا، جب تک وہ پس منظر دماغ میں نہ آئے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات فرمائی تو کس موقع پر فرمائی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے یا مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے، ان کی رائے ٹھیک ہے یا ہماری رائے ٹھیک ہے۔ بس منظر اس کا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، امت کو دین کی دعوت دی، یہودی ان کے مخالف اور دشمن ہو گئے، یہودیوں نے فیصلہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جان بچانی چاہی، آگے کمرہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں تشریف لے گئے، دروازہ بند کر لیا، اب یہودی باہر کھڑے ہیں ان کی جان کو لینے کے لیے، وہ اندر ہیں کنڈی بند کر کے کھڑے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے توجہ رکھنا، اپنی جان بچانے کے لیے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں
اے میرے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے، مجھے ان کے قتل سے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں، اے عیسیٰ آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، موت میں نے دینی ہے، وفات میں نے دینی ہے، موت میرے اختیار میں ہے، یہودی آپ کو مار نہیں سکتے۔ اللہ یہ باہر کھڑے ہیں، میرا یقین ہے کہ موت آپ دیں گے، لیکن آپ مجھے ان سے بچائیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا رافعک الیہ، میں تجھے اٹھا لیتا ہوں۔ توجہ رکھنا ذرا بات، اب میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی ہے، پھر اس کی صورت بتائی ہے، اس کی ذرا مثال سمجھیں۔ آپ کے دو بلاگ، میں درس حدیث کے لیے آیا، میں مثال دینے لگا ہوں، درس حدیث کے لیے آیا، مجھے سرگودہ انتظامیہ کہتی ہے اگر آپ درس کے لیے گئے ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ نے اس مسجد میں درس نہیں دینا۔ میں نے آپ سے رابطہ کیا، بھائی وہ لوگ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے، آپ کہتے ہیں مولانا گھبرائے نہیں، میں مسجد کے اندر پہنچاؤں، اب پولیس نے چاروں طرف سے مسجد کو گھیرا، میں مثال دے رہا ہوں، چاروں طرف سے مسجد کو گھیرا ہوا، آپ کہتے ہیں جی مولانا صاحب بیان فرمائیں۔ میں نے کہا یار بیان تو کروں گا میں، لیکن یہ باہر کھڑے ہیں مجھے گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ذمہ ہے، ہم میزبان ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کو گھر تک پہنچائیں گے، ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ پر اعتماد تو کرتا ہوں، لیکن مجھے کچھ صورت تو بتاؤ نا، یہ تو مسجد گھیر کے کھڑے ہیں، آپ مجھے کیسے بچاؤ گے؟ توجہ رکھنا، کیسے بچاؤ گے مجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا ادھر دیکھیں، مجھے آپ کیا کہتے ہیں ذرا ادھر دیکھیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ محراب میں دروازہ ہے، پولیس والے ادھر کھڑے ہیں، اس راستے کا پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے، یہ سیدھی اوپر سیڑھی گھر کو جاتی ہے، گھر سے دوسرے مکان کو اتاریں گے، وہاں سے گاڑی اتر جائے گی، آپ نکل جائیں گے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا تھا مجھے پولیس والے گرفتار کریں گے، آپ نے کہا گرفتار کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا چاروں طرف مسجد کے باہر پولیس کھڑی ہے، آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ آپ نے کہا ادھر دیکھیں، ادھر دیکھنے کے بعد آپ نے مجھے تسلی کی صورت بتائی ہے، آپ نے ادھر دیکھ کے راستہ بتایا، اور پھر آپ نے کہا ہم آپ کو گھر پہنچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ آپ مجھے بچائیں گے، باہر چاروں طرف یہودی کھڑے ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بچاؤں گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اب توجہ رکھنا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مجھے بچا دو، یہودی باہر کھڑے ہیں، تو اللہ نے پہلے فرمایا انی متوفی کا، کیا فرمایا؟ انی متوفی کا، عیسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تجھے یہ نہیں موت دے سکتے، موت میں نے دینی ہے، یہ تجھے نہیں ماریں گے، وفات میرے اختیار میں ہے، موت میرے قبضے میں ہے۔ تو انی متوفی کا کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، یہ تجھے نہیں مار سکتے، موت میں نے دینی ہے۔ اللہ یہ بات تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ باہر بڑے کھڑے ہیں، مجھے بچائیں گے کیسے؟ فرمایا رافعک الیہ، ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں، ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں۔ انی متوفی کا کہہ کے تسلی دی ہے، اور رافع کہہ کے اس کی صورت بتائی ہے۔ اب دیکھو قرآن سمجھ آئے تو بات کتنی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اب بتاؤ انی متوفی کا پہلے کہنا چاہیے تھا یا پہلے رافع کا کہنا چاہیے تھا؟ پہلے انی متوفی کہنا چاہیے تھا نا۔ اب انی متوفی کا پہلے کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے موت آئی ہے، انی متوفی کا پہلے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے خود موت اپنے ہاتھ میں بتا کر حضرت عیسیٰ کو تسلی دی ہے۔